السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں۔ نکلے تیری تلاش میں دیوسائی جو طاہر صاحب کی کتاب ہے اس پر ہمارے طاہر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اب ہم مزید دیوسائی کے حوالے سے طاہر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ طاہر صاحب، آپ کی بکروال قبیلے سے وہاں ملاقات ہوتی ہے، اور جنرلی گرمیوں میں یہ پار کر رہے ہوتے ہیں بکروال قبیلہ جو ہے۔ بکروال قبیلے کے حوالے سے آپ نے مختلف جگہوں پہ ذکر کیا ہے، مختلف اپنی دوسری کتابوں میں بھی ذکر کیا ہے۔ ایک فیسنیشن ہوتی ہے آپ کو بکروال قبیلہ جو ہے اس کو دیکھ کے، اور آپ نے کسی جگہ اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ کاش میں بکروال ٹرائب کے ساتھ سفر کر سکوں، یا کسی زمانے میں آپ کی یہ شاید خواہش تھی جو شاید پوری نہیں ہوئی۔ تو بکروال ٹرائب کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ میں نے ایکچولی آسٹریلیا میں جو اروہو راک ہے سینٹر میں، وہاں پہ سیرا میں ایک تھا باربیکیو کھانا تھا بڑا ایکسکلوسیو۔ تو میری میز پہ ایک خاتون بیٹھی تھی، سیاح خاتون تھی۔ تو میں نے ان سے ایک سوال پوچھا، میں نے کہا کہ بھئی یہ بہت فار آف، مطلب سڈنی سے بھی 2.5-3 گھنٹے کے بائی ایئر فاصلے پہ، اور وہاں بہت کم لوگ جاتے ہیں اور اکاموڈیشن بھی نہیں ہے، انہوں نے جان بوجھ کے اس کو لمیٹڈ رکھا۔ آپ امیجن کریں کہ ہمارے پاس کتنا کچھ ہے اور ہم اسے سنبھالتے نہیں ہیں۔ آسٹریلیا کا وہ جو صحرا ہے، جب ہم گئے، حرام ہے کہ سوائے چھپکلیوں کے اور مطلب رینگنے والے چند ایک کیڑوں کے صحرا میں کچھ نہیں۔ اس کے باوجود وہ کہتے ہیں جی آپ نے صحرا میں قدم نہیں رکھنا کہ کوئی کیڑا یا کوئی چھپکلی آپ کے نیچے نہ آ جائے۔ اتنا وہ اپنی جو حیات ہے، جنگلی حیات کہہ لیں جیسی بھی ہے، تو ہم مطلب جا کے تو مارخور مارتے رہتے ہیں، درجنوں کے حساب سے تیتر مارتے رہتے ہیں، یہ ایک اور۔ تو اس خاتون سے میں نے پوچھا کہ ہاؤ کم کہ یو ایور تھاٹ آف کمنگ ٹو دس پلیس؟ ہوتا ہے نا یہ بالکل، آپ کہتے ہیں کہ میں نے تاج محل دیکھنا ہے، حیران، وہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس جگہ پہ پہنچنا تمہارے خیال میں کیسے آیا؟ کہنے لگی کہ میں کہیں سے سنا تھا، تصویریں دیکھی، تو میں بہت بزی تھی زندگی میں، کوئی جاب کر رہی تھی، تو میرے پاس ایک خواہشوں کا صندوق اور میری جو بھی خواہش ہوتی تھی میں اس کو لکھ کے اس صندوق میں ڈال لیتی تھی، اور جب میں فارغ ہوئی، جب میرے پاس اتنی مطلب فائنینشل میرا مسئلہ حل ہو گیا اور باقی ذمہ داریاں نہیں رہیں، تو اب میں یہ کرتی ہوں کہ ہر سال وہ صندوق اٹھاتی اور اس میں سے ایک خواہش نکالتی اور اس خواہش کا میں تعاقب کرتی ہوں۔ تو آپ نے کیا پوچھا تھا؟ میں بکروال قبیلے کے حوالے سے۔ تو میرا جو صندوق ہے خواہشوں کا، ہر بندے کا ایک خواہشوں کا صندوق ہوتا ہے، کئیوں نے اسے خفیہ رکھا ہوتا ہے، کئی میرے جیسے ہوتے ہیں اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں۔ تو میرا جو خواہشوں کا صندوق ہے اس میں بھی بہت سارے نوٹس پڑے ہوئے ہیں، بڑے مخطوطے پڑے ہوئے ہیں جن پر میری خواہشیں درج ہیں۔ تو ان میں ایک خواہش یہ بھی تھی کہ میں یہ جو خانہ بدوش ہے ان کے ساتھ سفر کروں۔ میری ایک کتاب کا نام بھی خانہ بدوش ہے۔ میں نے بیٹے کا نام سلجوق بھی اسی لیے رکھا کہ وہ گڈریے تھے، سلجوق جو تھے خانہ بدوش تھے، اور وہ کتابیں جو میں پڑھتا تھا جو میری فیوریٹ تھی، مثلا مشنر کی کیروانز جس میں توچی خانہ بدوشوں کا تذکرہ، اسی طرح اور ہمارے جو یہ کاغان میں جو خانہ بدوش جا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ خانہ بدوش جاتے تھے اپنا دیوسائی، اور پار اتر کے اسکردو میں اترتے تھے، وہاں کچھ اپنے بکریاں وغیرہ بھی فروخت کرتے تھے، مجھے معلوم نہیں کہ کس راستے سے واپس جاتے۔ تو آئی واز انٹرسٹڈ کہ ان کا پتہ کیا جائے۔ میں نے پتہ کیا، معلوم ہوا کہ جیلم کے آس پاس سے یہ ان کا سفر شروع ہوتا۔ تو میں نے وہاں پہ کسی شخص سے رابطہ کیا کہ اگر میں آ جاؤں اور میں اپنا خچر یعنی ہائر کر لوں انہی سے اور سامان رکھ کے آپ کے ساتھ چلوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا آج تک ہوا نہیں ہے، اور شہری لوگ جو ہیں وہ راستہ جو ہے مطلب کہ ٹف ہوتا ہے اور چلنا ہوتا ہے، لیکن ان دنوں ظاہر ہے کہ آتش قدرے جوان تھا، تو میری خواہش تھی کہ میں ساتھ چلوں، لیکن سم اور دادر وہی ایک مطلب گھر والے ان کو یہ تو ٹھیک تھا آپ پہاڑوں پہ جاتے ہو ادھر ادھر گھوم جاتے ہو، انہوں نے کہا جی یہ بکریوں کے پیچھے اور مطلب بکروال کے ساتھ سفر کرنا یہ ہمیں
قبول نہیں. والد صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا. تو میری بڑی خواہش تھی کہ اس طرح کی خانہ بدوشی کی سچ مچ کی زندگی, کیونکہ خانہ بدوش میں نے دنیا بھر میں دیکھے ہیں. یہ کاغان کا میں نے آپ کا تذکرہ کیا ہے. ہمارے پچھلے زمانے میں ہمارے جو گاؤں تھے وہاں بھی آ کے وہ ٹھہرتے تھے اور وہاں سے آگے کوچ کر جاتے تھے. اچھا, یہ ٹوٹی خانہ بدوش ہے. جب چائنیز گورنمنٹ کی دعوت پر میں سنکیانگ گیا ہوں تو وہاں سے کاشغر سے جب ہم ادھر آ رہے تھے خنجاب کی طرف, تو راستے میں ہم نے بڑی خوبصورت لینڈسکیپ ہے اور پہاڑ ہیں اور آگے مطلب چراگاہیں ہیں اور ان میں ان کے وہ ہیں یوٹ جو ہوتے ہیں, اور یہ ہے ازبک, اور یہ واقعی بولتے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے, آپ بہت ایکسپرٹ ہیں واقعی حوالے سے, تو کیونکہ یہ پوری بیلٹ واقعی ہے. جو کچھ پسو والے بولتے ہیں وہی وہ ازبک بولتے ہیں اور وہی ادھر قزاقستان والے بھی بولتے ہیں. خیر, تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہ بہت ماڈرن خانہ بدوش ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ ایک اماں جان جوئیں نکال رہی ہے اور بابا جان جو ہے وہ بھیڑ کو لٹا کے اس کی حجامت کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اور بڑے موسٹ ماڈرن کپڑے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں اینڈ دے لیو ویری کمفرٹیبلی. اور مطلب وہ بھیڑوں کا دودھ دو رہی تھی تو ہمیں بھی آفر کی گئی. تو وہ ایک گھونٹ میں نے بھرا اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا, وہ مطلب اگلے 10 دن بھیڑوں کے ڈکار آتے رہے مجھے. لیکن باہر طور تو وہاں پہ انہوں نے مجھے بتایا چائنیز نے کہ ہم نے ان خانہ بدوشوں کو آباد کرنے کی کوشش کی ہے. تو وہاں پہ مکان ہمیں دکھائے گئے, لیکن ان میں جب ہم لاتے ہیں ان کو تمام طرح فیسلٹیز دیتے ہیں. اور فیسلٹیز جائز ہے کہ بھائی ایک فلش سسٹم سے بڑی فیسلٹی کیا ہوگی, یا ٹی وی لگاؤ, لیکن وہ چھوڑ چھاڑ کے کچھ 70% وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر پہاڑوں میں. اور اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ جو مسلسل سفر کرتے ہیں ان کی اپنی ایک, یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی سفر کرتے ہیں, ان کی اپنی ایک منزلیں ہوتی ہیں. یہ بہار کے ساتھ سفر کرتے ہیں. یہ کبھی ان کے اوپر برف نازل نہیں ہوتی, کبھی ان کے ایکسٹریم موسم نہیں ہوتے. ان کی صدیوں سے کیلکولیشن ہے کہ وہ بہار کے ساتھ سفر کرتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہم کیسے اپنی قبریں چھوڑ کے آ جائیں, ان کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ان کے ہاں جو بھی ڈیتھ ہوتی ہے وہ قبرستان تو نہیں ہوتی. وہ جو راستے ہوتے ہیں, پہاڑوں کی وادیاں ہیں, دامن ہے, کئی گوشے ہوتے ہیں, وہاں پہ وہ اپنے بڑوں کو دفن کرتے ہیں. اور جب وہ ٹریول کرتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں بابا وہاں پہ دفن ہے اور فلاں بی بی وہاں پہ ہے, اماں وہاں پہ ہے. تو وہ کیسے اپنے آبا و اجداد کی قبریں چھوڑ کے آباد ہو جائیں. تو اسی طرح ہی ایک اور ایسے ہی آخری حوالہ دوں گا. یاشار کمال میرے جو فیوریٹ آتھر ہیں, ان کی کتاب ہے لیجنڈ آف 1000 ہارسز, اور وہ ہے ہی خانہ بدوشوں کے بارے میں کہ اتاترک کے زمانے میں تو ٹرک بیسیکلی گڈریے ہی تھے. آپ کو پتہ ہی ہے, یہ جو ان دنوں بڑا شہرہ ہے جس سیریل کا, وہ بھی گڈریے ہیں, سارے خانہ بدوش ہیں. تو وہ خانہ بدوشوں کا ایک قبیلہ ہے جو ہر سال آتا ہے, ادھر سے گزرتا ہے, اور انقرہ کے قریب کوئی گرین علاقہ ہے, وہاں صدیوں سے وہ آتے ہیں, 1-1.5 مہینہ رہتے ہیں, اپنے مویشی چراتے ہیں, کوئی چھوٹا موٹا لین دین کاروبار جو آبادی کے ساتھ, اور اس کے بعد چلے جاتے. تو لیجنڈ آف 1000 ہارسز میں وہ وہاں پہ آتے ہیں جب, تو ان کا بزرگ جو ہے بڑا خانہ بدوش, وہ دیکھتا ہے کہ اس پورے ایریے کے گرد بارڈ وائر ہے اور وہاں آدمی کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ خیمے نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ فلاں شخص کی زمین ہے اور اس نے اس کی 4 دیواری یا وہ بارڈ وائر کے ساتھ اس کو متعین کر لیا. تو اب اس بزرگ خانہ بدوش کی سمجھ میں یہ نہیں آتا, وہ اس سے بحث کرتا ہے کہ زمین رب کی ہے, یہ کسی آدمی کی کیسے ہو سکتی ہے, کیونکہ ان کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ زمین کی جو ہے ملکیت ہوتی ہے. تو ہم ہزاروں سالوں سے یہاں چلے آ رہے ہیں. یہاں مجھے یاد آتا ہے شریف کنیائی کی ایک بڑی اچھی نظم ہے, اس میں 1-2 مصرے ہیں. تو اس میں ایک مصرع ہے کہ اساں پنڈ نہ پانے جوگیاں, اساں مل نہ لینی تھاں. یعنی ہم جو جوگی ہیں, ہم نے گاؤں تو آباد نہیں کرنے بھائی, ہم نے کوئی زمین پہ قبضہ نہیں کرنا, ہم تو آئے, رات بسر کی اور چلے گئے.
طاہر صاحب آپ نے اس کتاب میں بھی ذکر کیا ہے عمران خان کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے آپ کی ملاقاتیں رہیں، پی ٹی وی مارننگ شو کے حوالے سے بھی رہیں، ویسی بھی رہیں، آپ نے ان کو ایک دفعہ ترشنگ جانے کا مشورہ دیا اور وہ ترشنگ گئے بھی، انہوں نے آپ کو منی مرگ کا کہا کہ منی مرگ بہت خوبصورت جگہ ہے، اور تو یہ تھوڑا سا بتائیے گا۔ ایکچولی خان صاحب بھی پہاڑوں کے بہت بڑے شوقین ہیں، مجھے حیرت ہے کہ ابھی تک وہ اس جانب نہیں آئے، ان کو خصوصی توجہ کرنی چاہیے۔ ان کی ایک کتاب بھی ہے پہاڑوں کے بارے میں، ناردرن ایریا میں ان کا فیوریٹ ہے، اور ابھی پچھلے دن انہوں نے کہا کہ ہمارے ناردرن ایریا جیسا دنیا میں اور کوئی علاقہ نہیں ہے۔ اور جب انہوں نے وہ پارٹی وغیرہ لانچ کی تھی 22-23 سال پہلے، تو اس زمانے کے جو ذرا اہم تھے لوگ، ان کو انہوں نے گھر بلایا تھا باری باری، اس میں میں بھی شامل تھا، اور بہت میں متاثر ہوا تھا ان کی جو سادگی تھی گھر کی، ٹھیک ہے، کیونکہ ان دنوں جمائمہ بی بی وہاں پہ موجود تھی، اور مجھے حیرت یہ ہوئی کہ اتنی کھرپتی باپ کی بیٹی ایسے سادہ سے گھر میں کیسے گزارا کرتی ہے۔ لیکن بات اور یہ نہیں، انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے جوائن کرو اور اینی تھنگ، ٹھیک ہے، یوزول جو ڈسکشن ہوتی ہے ملکی معاملات پہ، ظاہر ہے کہ ہم بھی کوئی نقطۂ نظر رکھتے ہیں اپنا، تو اس کا کوئی ایکسچینج ہوا۔ تو یہ جو تھا منی مرگ والا، تو 2 یا 3 شوز میں، مارننگ شوز میں وہ آئے۔ ایک شو تھا صرف ماؤنٹینز کے بارے میں، شاید وہ ماؤنٹین ڈے تھا، تو اس میں میں نے انوائٹ کیا خان صاحب کو، اور اپنا کرنل شیر خان، آپ جانتے ہیں ہنزا والے، آئی ہوپ کہ بھئی ہی از آل رائٹ، بڑے عرصے کی بات۔ تو خیر وہ ڈسکشن جو بھی ہوئی ماؤنٹینز کے بارے میں، تو اس کے بعد چائے کے کپ کے اوپر جب ہم گفتگو ویسے ہی جنرل کر رہے تھے، تو کرنل شیر خان سے، ویری فیمس ماؤنٹینئر آپ جانتے ہیں، عمران خان نے پوچھا کہ کرنل صاحب کوئی جگہ بتائیے اب ایسی جہاں پہ میں اس سال جاؤں نارتھ میں۔ تو اٹ واز ویری ہمبل اینڈ نائس آف کرنل شیر خان، وہ میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ خان صاحب ہمارے نارتھ کو ہم سے زیادہ طاہر صاحب جانتے ہیں، ان سے پوچھئے۔ تو خان صاحب نے ذرا مطلب ہے کہ کوئی اتنے خوش نہیں ہوئے اس جواب پہ، تو انہوں نے مجھ ناچیز سے پوچھا، تو میں نے میرا خیال ہے کہ فیری میڈو کی بات کی، یا کوئی ایک اور جگہ شاید ترشنگ کا کہا، مجھے اب یاد نہیں ہے، لیکن فیری میڈو کی میں نے بات کی۔ تو پھر میں نے کہا جی میں نے آپ کو ایک انفارمیشن دی ہے، تو یہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، آپ بھی مجھے بتائیے، آپ بھی تو بڑے پھرنتو رہے ہیں، آوارہ گرد رہے ہیں ان پہاڑوں میں، ٹریکنگ کرتے رہے ہیں، تو آپ کی کون سی فیوریٹ جگہ ہے یا کوئی ریکمینڈ کرے۔ تو انہوں نے پھر منی مرگ کے حوالے سے بات کی، یہ برزل پاس کے ساتھ ہے، انڈین سرحد کے ساتھ، اور واقعی وہ بڑا فیسنیٹنگ ایریا، اور لکڑی کے مکان ہیں وہاں پہ چرواہوں کے، جو وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر اوپر چلے جاتے ہیں، تو اور بہت ہی مطلب ہے کہ خوابناک قسم کے منظر ہے۔ طاہر صاحب اس سے پہلے کہ ہم ریچھوں کی جانب جائیں، کیوں نہ ہم ایکچولی یہ لفظ اپنے استعمال کیا، اس لیے میں استعمال کر رہا ہوں کہ کیوں نہ ہم لفنگے مارموٹوں کی جانب جائیں، اور لفنگے مارموٹوں جو سیٹیاں پہ جاتے ہیں ٹورسٹ کو دیکھ کے، تو ان پہ ذرا بات کی۔ مارموٹوں کے حوالے سے اپنی محبت کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ مارموٹ ریچھ بھی کھاتا ہے، مارموٹ یعنی ریچھ تو باقاعدہ کھود کے اس کی جو بل ہے، کیونکہ یہ شرارتی بہت ہوتے ہیں، سیٹیاں میں جاتے ہیں اور بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ آپ جا رہے ہیں، تو میں نے اسی لیے ان کو لفنگے مارموٹ لکھا، اور آپس میں بھی وہ ان کی گفتگو ہوتی ہے، اور یہ کثرت سے پائے جاتے ہیں دیوسائی میں۔ دیوسائی کی ایک جو بہت بڑی اٹریکشن ہے وہ مارموٹس کی ہے، لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ ایک مارموٹ کو پکڑ سکتے ہیں تو یہ ناممکن ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ان کی جو سپیڈ ہوتی ہے، اور جس طرح وہ بھاگتے ہیں، اور جس طرح بلوں میں گھس جاتے ہیں، اور سوائے اور بھی کہیں ہوں گے، لیکن خنجراب اور دیوسائی میں یہ ان کے مسکن۔ ناظرین، دیوسائی کی اس خوبصورت کتاب پر باتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اگلی قسط میں دیوسائی پر مزید سوالات ہم طاہر صاحب سے کریں گے۔ اگلی قسط تک خدا حافظ۔